زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعہ کا دن 19 مارچ اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارین بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ آوران اور تمب میں قابض پاکستانی فوج نے جارحیت کر کے 1 درجن سے زائد افراد کو حراست میں لے کر آرمی کیمپ منتقل کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق آوران کے علاقے جہاؤ میں قابض پاکستانی فورسز نے دوران جارحیت گھروں میں لوٹ مار کے ساتھ عورتوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنا کر ان کے موبائل چھین لیے ہیں۔ دوران جارحیت 1 درجن سے زائد افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کو آرمی کیمپ کوہڑو منتقل کر دیا گیا ہے۔ قابض فورسز کی زیر حراست افراد کی شناخت انضمام ولد رحیم بخش، ظریف ولد یعقوب، امام بخش ولد قادر بخش، امتیاز ولد امام بخش، سلام ولد امام بخش، درویش ولد عبداللہ، رفیق ولد درویش، زباد محمد بخش، ذاکر ولد محمد بخش اور حکیم ولد محمد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دوسری طرف کیچ میں تمب اور گومازی میں پاکستانی فوج نے جارحیت کر کے 2 افراد کو ان کے گھروں سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے، جن کی شناخت امین اللہ ولد مولا بخش اور زباد ولد قادر بخش کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دونوں گھروں پر دوران جارحیت قابض پاکستانی فورسز نے گھروں میں لوٹ مار کی ہے اور خواتین پر تشدد کر کے انہیں ذہنی طور پر ہراساں کیا ہے۔ مستونگ میں نامعلوم افراد نے قابض پاکستانی فورس فرنٹیئر کور کے ایک مورچے پر دستی بم سے حملہ کیا ہے، جس میں 1 اہلکار کے ہلاک اور 2 کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ BLF کے سرمچاروں نے بدھ کی شام 6 بجے مستونگ RCD روڈ کے قریب شہید شفیع چوک پر واقع پاکستانی فوج کے میجر کے گھر کی سیکیورٹی کے لیے قائم مین مورچہ پر دستی بم سے حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دستی بم مورچے کے اندر گرا، جس کے بعد حملے میں قابض فورسز کے نقصانات کو چھپانے کے لیے فوج نے میڈیا سمیت جائے وقوع پر سب کی رسائی روکنے کے لیے علاقے کو گھیرے میں لے کر سیل کر دیا۔ میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ اس چوکی پر مامور فوجی اہلکار ٹرانسپورٹروں سمیت عام لوگوں کو تنگ کرنے اور ان سے بھتہ لینے میں ملوث ہیں۔ اس طرح لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ جمعرات کی رات ان کے سرمچاروں نے خضدار کے علاقے سمان میں FC کیمپ پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ لونگ بلوچ کے مطابق حملے میں FC کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے سابق چیئرمین زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کو 7 سال کا عرصہ مکمل ہونے پر ان کے خاندان کی جانب سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں ایک بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی، جنہوں نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر زاہد بلوچ کی بازیابی، جبری گمشدگیاں اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کرنے کے نعرے لکھے گئے تھے۔ احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ 7 سال سے طویل عرصے تک ایک سیاسی کارکن کو پابند سلاسل رکھنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زاہد بلوچ کا تعلق ایک پرامن اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھنے والی طلبہ تنظیم سے تھا اور اس بنیاد پر انہیں زندانوں کی نظر کرنا ایک غیر آئینی اور غیر انسانی عمل ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں جاری ظلم و جبر کی یہ داستان تسلسل کے ساتھ رواں ہے۔ نوجوان اور سیاسی کارکنان کی جبری گمشدگی ایک المیہ بن چکا ہے۔ مظاہرین نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ زاہد بلوچ کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں۔
اٹھائیں۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اسلام آباد میں بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین سے پہلی بار ملاقات کی۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے عمران خان سے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت لاپتہ افراد کے مسئلے پر سنجیدہ ہے اور ایمانداری سے اس مسئلے پر کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف سمیت ISI کے سربراہ سے بات کر کے لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنائیں گے۔ اس ملاقات میں پاکستان وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری سمیت بلوچستان سے تعلق رکھنے والے رکن کابینہ زبیدہ جلال بھی موجود تھے۔ وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کی تصدیق شیریں مزاری اور سمی بلوچ نے بھی کی۔ سمی بلوچ نے کہا کہ وفد کی طرف سے پاکستان کے وزیراعظم کو لاپتہ افراد کی فہرست بھی دی گئی۔ لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا احتجاجی کیمپ جاری ہے۔ بدھ کے روز سابق سینیٹر افراسیاب خٹک، سابقہ MNA بشرا گوہر، سابقہ MPA جمیلہ گیلانی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے زبیر شاہ آغا نے بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں ماما قدیر بلوچ اور لاپتہ افراد کے خاندانوں سے ملاقات کر کے اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر افراسیاب خٹک، بشرا گوہر اور جمیلہ گیلانی نے کہا کہ کسی کو بھی جبری طور پر لاپتہ کرنا خلاف قانون اور ظلم و جبر کی انتہا ہے۔ یہ عمل آئین اور قانون کے برخلاف ہے۔ آئین کی پامالی کرنے والے عناصر کو بے نقاب کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ جبری طور پر نوجوانوں کا لاپتہ کیا جانا ریاست کی ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی اور اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے پارلیمان اور سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پنجگور میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا۔ فائرنگ کا واقعہ پنجگور میں کیڈٹ کالج کے قریب پیش آیا اور فائرنگ کے نتیجے میں ضیاء نور نامی نوجوان زخمی ہوا۔ مستنگ میں کھڈ کوچہ کے قریب مزدا اور ٹوڈی گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ ایک بچہ زخمی ہوا۔ نوشکی میں مختلف ٹریفک حادثات میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے مزید 80 پاکستانی شہریوں کو ایران کے مختلف شہروں سے گرفتار کر کے بلوچستان کے سرحدی شہر تفتان میں راہداری گیٹ کے مقام پر لیویز انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ گرفتار تمام افراد دستاویزات کے بغیر سفر کر رہے تھے۔ بلوچستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی شرح میں اچانک اضافہ ہوا ہے جو کہ 4.4 تک پہنچ گئی ہے۔ محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق بدھ کو بلوچستان میں 493 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ان ٹیسٹوں کے نتیجے میں کوئٹہ سے 18 کیسز، خضدار سے 2، کیچ اور لورالائی سے 1 کیس رپورٹ ہوا۔ محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق بدھ کو بلوچستان میں 493 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ان ٹیسٹوں کے نتیجے میں کوئٹہ سے 18 کیسز، خضدار سے 2، کیچ اور لورالائی سے 1 کیس رپورٹ ہوا۔ محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق بلوچستان میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 19,267 ہو گئی ہے جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 18,908 اور ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد بڑھ کر 159 ہے۔ کوئٹہ میں جونیئر ٹیچرز ایسوسی ایشن بلوچستان کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں تعدم مرگ بھوک ہڑتال جاری ہے۔ جمعرات کو پریس کلب کے باہر تعدم مرگ بھوک ہڑتالی کیمپ میں اساتذہ تنظیموں، سول سوسائٹی کے نمائندوں سمیت مختلف طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے آ کر تعدم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے اساتذہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر تعدم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ایسوسی ایشن کے صدر محمد یوسف کاکڑ دیگر نے کہا کہ تعدم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے اساتذہ کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے مگر بدقسمتی سے ابھی تک ان کے احتجاج کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے کسی بھی ساتھی کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت اور محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام پر عائد ہوگی۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔
عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری اور پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ایجنسی جنوبی وزیرستان میں گزشتہ ایک مہینے سے عوام کے درمیان جنگ جاری ہے، جس میں بھاری اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے مرکزی اور صوبائی حکومت تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیگر علاقوں میں جب ہوائی فائرنگ کا واقعہ بھی سامنے آتا ہے تو مقدمہ درج کیا جاتا ہے، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے جنوبی وزیرستان میں انتظامیہ نظر آ رہا ہے نہ حکومتی ریٹ۔ وانا سیاسی اتحاد کے زیر اہتمام خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے سردار حسین بابک نے کہا کہ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ یہ جنگ بند ہو۔ اس رویے میں بھی پشتونوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ نہ کرے لیکن اس خطے میں نئی جنگ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان میں رواں مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران بیرونی سرمایہ کاری میں 77% کمی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق فروری میں بیرونی سرمایہ کاری کا حجم 15 کروڑ 69 لاکھ ڈالر رہا، جو گزشتہ مالی سال کے فروری کے مقابلے میں 3/4 کم ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق ملکی نجی شعبے میں فروری میں بیرونی سرمایہ کاری 44%، جبکہ سرکاری شعبے میں 93% کم ہوئی ہے۔ اسی طرح فروری میں اسٹاک مارکیٹ سے تقریباً 2 کروڑ ڈالر نکالے گئے، جو گزشتہ سال فروری میں نکالی گئی سرمایہ کاری سے تقریباً 50% کم ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعرات کی صبح ایک بم دھماکے میں 4 سرکاری ملازم ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق کابل میں سرکاری ملازمین کی گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب ملازمین گھروں سے دفتر جا رہے تھے۔ دھماکے میں 4 ملازم ہلاک جبکہ 9 زخمی ہوئے۔ افغانستان کی وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے مشیر عبدالصمد احمد کے مطابق دھماکے میں جس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا وہ ان کی محکمے نے ملازمین کی ٹرانسپورٹ کی غرض سے کرائے پر لے رکھی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فوجی انخلا کے بارے میں کہا کہ ان کی انتظامیہ طالبان کے ساتھ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاہدے کا جائزہ لے رہی ہے، جس کے تحت معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی صورت میں 1 مئی تک مکمل فوجی انخلا ہوگا۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ میں اس حوالے سے فیصلے پر کام کر رہا ہوں کہ کب فوج کو واپس بلانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور یہ عمل ابھی جاری ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے تازہ بیان کے بعد رد عمل میں انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے فوجی انخلا میں ناکامی کی صورت میں سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حوالے سے کہا کہ امریکہ کو دوا معاہدے کے مطابق اپنا قبضہ ختم کر لینا چاہیے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے ایسا نہ کر پائے تو پھر وہ نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے چین اور جنوبی کوریا کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ چین ایشیائی بحر الکاہل کے خطے میں جارحانہ اور جبر والا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور شمالی کوریا اپنے ہی لوگوں کے خلاف منظم اور وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ دوسری طرف یورپی یونین کے 2 سفارتکاروں نے کہا کہ بلاک نے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر چین کے متحد عہدیداران کو بلیک لسٹ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق یورپی یونین کے سفارتکاروں نے چین کے 4 عہدیداران اور ایک کمپنی پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور اثاثے منجمد کرنے کی منظوری دی۔ ان افراد اور کمپنی کا نام 22 مارچ کو یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے باضابطہ منظوری تک سامنے نہیں لائی جائیں گی۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک بار پھر ایسٹرازینیکا ویکسین کا استعمال جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ویکسین کے فوائد اس سے لاحق خدشات سے کہیں زیادہ ہیں۔ دوسری طرف کینیڈا کی مشاورتی کمیٹی اور بیلجیم کے طبی ماہرین نے بھی ایسٹرازینیکا ویکسین کو کورونا سے بچاؤ کے لیے محفوظ قرار دے دیا ہے۔ دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ WHO ایڈوائزری کمیٹی
اور یورپی میڈیسن ایجنسی کے ایسٹرازینیکا ویکسین سے متعلق رپورٹ جلد آنے کا امکان ہے۔ بچوں کے تعلیمی فنڈ کے ادارے یونیسیف، عالمی ادارے صحت اور آبادی کے فنڈ کے تنظیم UNFPA کی مشترکہ تربیت دی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے ممالک افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھارت، پاکستان اور سری لنکا میں کورونا بحران کے دوران لاک ڈاؤن کے باعث 42 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اتنے بڑے بحران کے بعد اب 45 لاکھ طالبات کبھی بھی اسکول واپس نہیں جا سکیں گی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔